الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور اللہ بہت زیادہ فضل فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ نہایت واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین محترم، آج ہم ایک مرتبہ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کہ ماہانہ ختم پاک کی اس بابرکت مجلس میں حاضر ہوئے ہیں، اس امید اور یقین کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا اور حضور کے والدین کے صدقے قیامت کے دن مصطفیٰ ہمیں اپنی شفاعت سے بہرہور فرمائے گا۔ چند لمحات کے لیے جس موضوع پر چند باتیں گوش گزار کرنی ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا جز تلاوت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور اللہ فضل فرمانے والا ہے۔ فضل کسے کہتے ہیں؟ فضل کہتے ہیں حاجت سے زیادہ کسی کو مل جانا فضل کہلاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ کسی کو عطا کر دیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ تمہیں تو فضل مل گیا۔ انسان اگر ایک وقت 2 روٹی کھا کے سیر ہو جائے اور اس کو اللہ 3 کے برابر آٹا عطا کر دے تو مطلب یہ ہے اللہ نے اس پہ فضل کر دیا۔ ایک کمرے کی چھت پہ اس کی ساری زندگی گزر سکتی ہے، اللہ اس کو 2 کنال کا گھر عطا کر دے مطلب اللہ نے فضل کر دیا۔ اللہ رب العزت تن ڈھانپنے کے لیے 2 جوڑے عطا کر دے ضرورت پوری ہو جاتی، مگر اللہ 20 کپڑے عطا کرتا ہے مطلب یہ ہے اللہ بندے پہ فضل کرتا ہے۔ تو فضل کسے کہتے ہیں؟ ضرورت سے زائد شے کو۔ امام شعراوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ ہر شے اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی کائنات میں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، انسان بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، تو جتنے انسان ہیں یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ کائنات اللہ کی ضرورت نہیں ہے تو ساری کائنات بھی اللہ کا فضل ہے۔ تو جب کائنات بھی اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت سے زائد ہے، تو مطلب کیا ہے کہ کائنات بھی فضل ہے۔ کائنات میں بسنے والے سارے انسان بھی فضل ہیں۔ کائنات میں بسنے والے انسانوں میں جتنی سانسیں چل رہی ہیں وہ سارے کا سارا اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کہتا ہے تم عدل کی بات چھوڑو، ہم تو تم پہ فضل فرمانے والے ہیں۔ عدل تو برابری کا نام ہے، برابری تو تمہارے ساتھ کیا برابری ہوگی؟ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کے ساتھ عدل تو میں کرتا ہوں مگر تمہارے ساتھ عدل نہیں کرتا، تمہارے ساتھ میں فضل فرماتا ہوں۔ حدیث پاک ہے کہ جب فرشتے تلاش کرتے ہیں تو نیک مجلس مل جائے تو بالآخر کسی کو مجلس مل جاتی، صحیح حدیث پاک ہے، تو وہ بقیہ کو بلا لیتا ہے اور کہتا ہے جس مجلس کی تلاش میں سرگرداں تھے وہ مل گئی، آؤ۔ سارے آ جاتے اور حدیث پاک ہے اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے۔ جب تک وہ مجلس لگی رہتی ہے فرشتے بھی رہتے،
مجلس ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے من این جئتم، تم کہاں سے آئے ہو، وہو عالم، اور وہ سب سے زیادہ جانتا ہے یہ کہاں سے آ رہے ہیں، مگر پھر بھی پوچھتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ایک مجلس لگی تھی، تیرا ذکر ہو رہا تھا، پھر پوچھا جاتا ہے کون کون تھا، وہو عالم، اور وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون کون بیٹھا تھا۔ اور پھر حدیث پاک ہے فرشتے نہ صرف اس شخص کا نام لیتے ہیں بلکہ اس کے والد کا نام بھی لیا جاتا ہے، بولا فلاں بن فلاں اس مجلس میں بیٹھا تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اچھا فرشتوں کیا کہہ رہے تھے، مولا وہ تجھ سے جنت مانگتے تھے، فرشتوں جنت دیکھی، مولا دیکھی تو کوئی نہیں، کہا اگر دیکھی ہوتی تو شوق کا عالم کیا ہوتا، دیکھے بغیر مانگ رہے تھے، تڑپ رہے تھے، مولا دوزخ سے آزادی بھی چاہ رہے تھے۔ اللہ پھر ارشاد فرماتا ہے کیا دوزخ دیکھی، مولا کسی نے بھی مشاہدہ نہیں کیا، اچھا اگر مشاہدہ کیا ہوتا تو خوف کا عالم ہی کچھ اور ہوتا، اچھا فرشتوں گواہ ہو جاؤ جتنے لوگ بیٹھے تھے، گواہ ہو جاؤ میں سب کو دوزخ سے آزاد کر رہا ہوں، جنت عطا کر رہا ہوں۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، یقول ملک من الملائکہ، ایک فرشتہ اٹھتا ہے، عرض کرتا ہے پاک پروردگار فیہی فلان، مولا اس مجلس میں ایک فلاں بندہ تھا، لیس منہم، وہ ان میں سے نہیں تھا، انما جاء لحاجت، اس کو تو کوئی غرض تھی، کوئی کام تھا، وہ اپنی غرض پوری کرنے آیا تھا، گزر رہا تھا تو پتہ چلا ختم ہونے والی ہے، لنگر ہی کھا لیں گے، وہ آگے بیٹھ گیا۔ انما جاء لحاجت، وہ تو اپنے کام سے آیا تھا، تو پاک پروردگار تیری بات حق، تیری بات سچ، تو نے فرمایا لہذا تیرا حکم سر آنکھوں پر، سارے جنت میں جا رہے ہیں، لیکن مولا اس کو کیوں بھیجیں، وہ تو ان میں سے تھا ہی نہیں، نہ نیک تھا، نہ اس کی یہ کوئی منشا تھی، نہ اپنی رضا سے آیا تھا، اپنے کام کی غرض سے آیا تھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں مجھے معلوم ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے بیٹھا کن لوگوں کے ساتھ ساتھ، الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، وہ میرے ایسے نیک بختوں کے پاس بیٹھا تھا جن کے پاس بیٹھنے والا کوئی بدبخت نہیں رہتا۔ جتنے لوگ بیٹھے تھے جو اپنی مرضی سے آیا تھا یا کسی کو لایا گیا تھا یا کوئی اپنی حاجت کے لیے آیا تھا، گواہ ہو جاؤ سب کو جنت عطا کر رہا ہوں۔ اللہ سے پوچھ سکتا ہے، اللہ سے تو پوچھنے والا نہیں، وہ تو کہتا میں فضل کرتا ہوں، تو مدل کی بات ایک طرف رکھو، میں تو فضل فرمانے والا ہوں۔ امام حاکم نے مستدرک میں ایک حدیث پاک نقل کی، یہ ذرا دیکھیے کہ ہم پہ اللہ نے کتنے فضل کیے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے پریشان ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، اس طرح نہیں ہوا، اس طرح نہیں ہوا، بھی دیکھو تو صحیح، ذرا ایک دن ذرا لسٹ بنا کے دیکھو اللہ نے تم پہ کتنے انعام کیے ہیں۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے بستے ہیں جنہیں دو وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے بستے ہیں جن کو رات کو خوف کی وجہ سے نیند نہیں آتی، ہسپتال میں بھرے پڑے ہیں، بیماریوں کے شکار، ایسی ایسی بیماریاں، العمان الحفیظ جن کا نام کبھی نہیں سنا، اور یہاں پہ اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے، اس کا کتنا فضل ہے، اس کی کتنی رحمت ہے کہ بندہ جو آرزو کرتا ہے اللہ اس کی آرزو کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم نے ہماری جانب نہیں دیکھا، ذرا دیکھو تو صحیح، تمہارا پروردگار تو کریم ہے۔ بھی کریم کسے کہتے ہیں؟ اردو زبان کا دامن تھوڑا تنگ ہے، وہ کریم کا معنی اور مفہوم صحیح طریقے سے ادا کرنے سے قاصر ہے۔ اردو زبان کو کسی نے کہا تھا وہ جو الفت میں بولی جاتی ہے اس کو اردو زبان کہتے ہیں، تو اردو زبان تو یہ الفتوں کے لیے، محبتوں کے لیے، تو کریم کا معنی اگر کریں تو ایک معنی بنتا ہے وہ ہے سخی، مگر عربی زبان میں کریم فقط سخی کو نہیں کہتے، ایک جو سخاوت ہمیں مشہور ہے جو پیسے زیادہ دیتا ہو یہ سخی ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں بھی کریم ہوں، لیکن یہ کریم کون سا کریم ہے؟ فرمایا تمہارے گناہ کرنے کے باوجود جو رزق بند نہیں کرتا اس کو کریم کہتے ہیں، اس کی زمین میں رہتے ہوئے اس کی نافرمانی کرتے ہو پھر بھی وہ سانسوں کی ڈوری ٹوٹنے نہیں دیتا، اس کو کریم کہتے ہیں، باوجود لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا پھر بھی چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، اس کو کریم کہتے ہیں۔ فرمایا صبح و شام تم اس کی نافرمانی کرتے ہو پھر بھی وہ تمہارا رزق تنگ نہیں کرتا، پھر بھی گلا نہیں گھونٹتا، پھر بھی عزت تاطار نہیں کرتا، پھر بھی عصمت پامال نہیں کرتا، پھر بھی لوگوں کے سامنے معزز رہتے ہو، فرمایا اس کو سخی کہتے ہیں، اس کو کریم کہتے ہیں۔ حضور کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، اعرابی، یا رسول اللہ من اللہ، یا رسول اللہ اللہ کون ہے؟
ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، ہمارے سامنے یہ لات ہے، منات ہے، حبل ہے، عزا ہے، عصاف ہے، نائلہ ہے، یہ بت پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا یہ سارے جھوٹے ہیں اور ایک خدا ہے۔ ہم نے پوچھا وہ کون ہے؟ آپ نے کہا اللہ۔ تو یا رسول اللہ من اللہ، یا رسول اللہ اللہ کون ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا اللہ ہوا کریم، اللہ تو کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اس نے اتنا سنا نا، اس کو جو سمجھ آئی وہ ہمیں آپ کو نہیں آ سکتی، وہ عرب تھے۔ جب اس نے اتنا سنا تو وہ مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور جھومنا شروع ہو گیا۔ حضور نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا آپ نے خود ہی تو کہا ہے اللہ کریم ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا تو پھر جھوم کیوں رہا ہے، ذرا بات کرنا، سمجھانا کیا مانا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اللہ ہوا کریم، وہ کریم ہے، اور میں جانتا ہوں کریم وہ ہوتا ہے جب وہ کمزور کو پکڑ لیتا ہے، کچھ کہتا نہیں ہے، معاف کر دیتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، مجھ سے بڑا کمزور کوئی نہیں ہوگا، مجھ سے بڑھ کے گناہگار کوئی نہیں ہوگا، مجھ سے بڑا ایسا شخص جس کے گناہ اگر پہاڑوں پہ ڈالے دیں پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، جس کے سامنے سمندر کے پانی کے قطرات بھی کم پڑ جائیں، میرے اتنے گناہ ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ قیامت کے دن مجھے پکڑے گا نا، ہے وہ کریم، پکڑ کے کچھ کہے گا نہیں، سیدھا جنت میں داخل کر دے گا۔ میں تو اس لیے جھوم رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا اللہ ہوا کریم، اللہ کہتا ہے یہ اس کی شان ہے۔ اللہ یختص برحمتہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، وہ تو بڑا فضل کرنے والا۔ اب وہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کس طرح کرتا؟ جس طرح محمد عربی کو خاص کیا، جس طرح ہمارے دلوں کی ٹھنڈک کو خاص کیا، جس طرح نبی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو خاص کیا ہے۔ فرمایا جسے چاہتے ہیں ہم خاص کر لیتے، جسے چاہتے ہیں اپنا بنا لیتے۔ یہ تو انبیاء کی بات ہے، بزرگوں میں سے جس کو چاہتا ہے مولا اپنا بنا لیتا۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا زمانہ تھا، ہارون الرشید چاہتا تھا آپ سے ملاقات کرے، مگر آپ ملاقات نہیں کرتے تھے۔ دیکھتے بادشاہ کی سواری آ رہی اس طرف ہو جاتی، دیکھتے اس طرف سے آ رہا اس طرف ہو جاتی۔ تو ایک دن بادشاہ کہنے لگا کہ جناب بہلول دانا ہمارے محل کے نیچے سے گزر رہے ہیں، کمند ڈالو، کمند ڈال کے ان کو کھینچ لو۔ مصاحب کہنے لگے جی ٹھیک ہے، غلام تیار ہو گئے۔ حضرت بہلول دانا نیچے سے گزر رہے تھے تو کمند ڈال کے بادشاہ نے اپنے پاس بلا لیا، بٹھا لیا۔ جب بٹھایا تو جناب بہلول کو بڑا جلال آیا، یہ کیا کیا؟ کہنے لگا جی ملتے تو آپ ہیں نہیں، تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، کمند ڈالوں اور سامنے بیٹھا ہوں۔ اچھا کیوں بلایا؟ کہنے لگا کہ ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ جی آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ فرمایا جیسے تیرے تک پہنچا۔ کہنے لگا جی مجھ تک کیسے پہنچے؟ فرمایا جیسے اللہ تک پہنچا۔ کہنے لگا جی سمجھ نہیں آئی، مجھ تک کیسے پہنچے جیسے اللہ تک، اللہ تک کیسے جیسے مجھ تک؟ تو جناب بہلول دانا کہنے لگے دیکھنا بادشاہ، اگر میں نے تجھ سے ملنا ہوتا تو میں سفارشیں تلاش کرتا، کوئی مل بھی جاتی تو کوئی ایک وقت عطا کرتا، وہ سال میں سے کوئی مہینہ بھی ہو سکتا تھا، وہ 2-4 سال بعد بھی وقت ہو سکتا تھا۔ خیر وہ وقت آتا، میں غریب آدمی ہوں، مانگ تانگ کے کہیں سے کپڑے لیتا، بھی بادشاہ کے پاس جانا ہے، کپڑے اچھے ہونے چاہیے، جب کپڑے لے لیتا اور میں اس دن آتا، تیرا دربان باہر کھڑا ہوتا، اس کی مرضی ہوتی وہ مجھے اندر بیٹھاتا، یہ باہر ہی کھڑا مجھے رکھتا۔ کہنے لگا یہ تو بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا بادشاہ اگر مجھے بٹھا بھی لیتا، میں اتنا تردد بھی کر لیتا، بٹھا لیتا اور تیری مرضی ہوتی، تو مجھ سے ملتا، یہ کہتا ہے کہ بھی چند مہینے بعد آ جانا۔ بادشاہ کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ جناب بہلول کہنے لگے دیکھ بادشاہ آج تیرا ملنے کو دل کیا، تو نے کمند ڈالی اور مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ کہا اسی طرح میں ایک دن اپنی مستی میں مست بیٹھا تھا، اللہ کی رحمت کو مجھ پہ پیار آیا، اس نے محبت کی کمند ڈالی، مجھے اپنا بنا لیا۔ اللہ کہتا ہے اللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا۔ اس کو کوئی نہ کوئی ادا پسند آ جاتی، بندے کی کوئی ادا پسند آ جاتی ہے، اچھا اس نے یہ کام کیا ہے لہٰذا یہ بندہ میرا ہو گیا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ تو فضل کرنے والا۔ امام حاکم نے مستدرک میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جناب جبریل امین مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا ایک جزیرے پر سے گزر ہوا اور اس میں ایک شخص حالت سجدہ میں مرا پڑا، بنی اسرائیل کا کوئی شخص تھا،
اور اللہ نے اس کو 500 سال کی عمر عطا کی. جزیرے میں اکیلا ہی تھا. جب اکیلا تو گناہ کوئی نہیں. گناہ زیادہ تر 2 لوگوں کے ہوتے. جھوٹ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، ہرس ہے، ہوس ہے، اناد ہے، لالچ ہے، زنا ہے. 2 لوگ ہوں گے تو یہ کام ہوگا. اکیلا ہی شخص تھا اور اللہ نے اس کا دل بھی اپنی طرف مائل کیا تھا. اللہ تعالیٰ کرتا تھا، ذکر اذکار کرتا. اللہ نے فضل کیا تھا کہ جس جگہ پہ وہ رہتا، جو جزیرہ تھا، میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا اور اسی جگہ پہ ایک درخت اگا دیا جہاں کا میٹھا پھل کھاتا، میٹھا پانی پیتا، اللہ کا شکر ادا کرتا. تو 500 سال اس کی عمر ہوئی. موت کا فرشتہ آ گیا. ظاہر موت کا ایک دن معین ہے. نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ موت تو آنی آنی. فرشتہ آ گیا اور آ کے کہتا ہے وقت ہو گیا ہے، روح قبض کرنے آیا ہوں. اجازت اس لیے لے رہا ہوں کہ حکم ہے، نیک بندہ ہے، اجازت لے لو. کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اجازت ہو 2 رکعت نماز نفل نہ پڑھ لوں. اللہ پاک نے فرمایا نیک بندہ تھا، اجازت دی جائے. اجازت دے دی. امام حاکم لکھتے جب وہ حالت سجدہ میں گیا تو روح قبض ہو گئی. اللہ کے حضور حاضر ہوا. ارشاد ہوتا ہے بڑا نیک پارسا بندہ آیا ہے، 500 سال میری عبادت کی ہے، لہٰذا فرشتوں میرے فضل کی وجہ سے اس کو جنت عطا کر. جناب جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے فرمایا نا میرے فضل سے جنت دے دو، تو وہ کہنے لگا مولا تیرا فضل تو گناہگاروں پہ ہوتا، میں نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں. مولا تیرے فضل سے جنت نہیں جاؤں گا، تیرے عدل سے جنت جاؤں گا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتوں میرے فضل سے لے جاؤ. پھر عرض کرتا مولا تیرا فضل تو گناہگاروں پہ، میں نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں، لہٰذا تیرے فضل سے جنت نہیں جاؤں گا، تیرے عدل سے جنت جاؤں گا. تیسری مرتبہ پھر ارشاد ہوتا ہے فرشتوں میرے فضل سے لے جاؤ. عرض کرتا مولا جاؤں گا جنت میں مگر تیرے عدل سے. اللہ نے فرمایا اچھا آؤ پھر عدل کرتے. فرشتوں میزان لے آؤ. ترازو آ گیا. ساری زندگی کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی گئی. 500 سال کی باتیں تھی، ایک پلڑے میں رکھی گئی اور دوسرے پلڑے میں اللہ کی ایک نعمت آنکھ رکھی گئی. اور جب وزن کیا گیا 500 سال کی نیکیاں کم پڑ گئیں. اللہ کی ایک نعمت آنکھ کا وزن زیادہ ہو گیا. اللہ پاک نے فرمایا تو میری ایک نعمت کا حق بھی ادا نہیں کر سکا، لہٰذا میرا عدل یہ ہے تو چونکہ نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکا تجھے دوزخ میں ڈال دیا جائے. اب جس کو عزت و کرامت کا تاج دیا جا رہا تھا، جس کو پہلے ہاتھوں میں اٹھایا جا رہا تھا، اسی کو منہ کے بل جب گھسیٹ کے دوزخ کی طرف لے جانے لگے. عرض کرتا مولا غلطی ہو گئی، اپنے فضل سے ہی جنت دے دے. مولا فضل ہی عطا کر دے. اللہ نے فرمایا نہیں اب عدل ہی چلنے دے. مولا غلطی ہو گئی، اپنے فضل سے جنت دے دے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے فرشتوں جاؤ میرے فضل سے جنت الفردوس عطا کر. میاں صاحب نے ایسے نہیں کہا کہ عدل کرے تا تھر تھر کمن اچھیاں شانہ والے، اے فضل کرے تا بخشے جاوڑ میں ورگے مکالے. اللہ کہتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم. ذرا دیکھو تو اللہ فضل کتنے کرتا ہے. ذرا دیکھو تم کس کی تخلیق ہو، تم کس کے بندے ہو. وہ جو فضل کرنے پہ ہے تو انتہا کر دیتا، بھی ایک چیز چھین لی بدلے میں ہزاروں چیزیں عطا نہیں کرتا. تم کہتے ہو یہ چیز دو، اللہ کو معلوم ہے یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے. بھی چھوٹا بچہ وہ روتا ہے، وہ والدہ سے کہتے ہیں میں نے یہ چیز کھانی ہے، میں نے یہ چیز لینی ہے. والد صاحب کے سامنے روتا ہے، بلکتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، مگر ماں اس کو وہ شے نہیں دیتی. سردی کا موسم ہے اور بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں پیپسی دی جائے، ہمیں سپرائٹ دی جائے، تو والدہ نہیں دیتی. وہ کہتی ہے کہ بھئی ابھی تو دوائیاں لے کے آتے ہیں، بھی ابھی تو یہ کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا. اب وہ روتا اور وہ غصے میں آتا ہے کہ میری ماں میری بات نہیں مان رہا، میرا والد بات نہیں مان رہا، میری والدہ میری بات کو توجہ سے نہیں سن رہی. جبکہ ماں کیا سمجھتی ہے یہ اگر چیز استعمال کرے گا تو اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، نقصان ہوگا. بندہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے اور پھر غصے میں بھی آ جاتا ہے. اتنے دیر ہوگی مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ نہیں کر رہا. اللہ کو معلوم ہے بندے یہ شاید تیرے حق میں بہتر نہیں ہے، بدلے میں اس سے بھی اچھی شاید عطا کریں گے. اللہ کی حکمت ہے. بندہ ان حکمتوں کو نہیں جانتا. ایک وقت ایسا آتا ہے بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مولا تیرا شکر ہے وہ جو میں نے مانگا تھا وہ عطا نہیں کیا، اس کے بدلے میں یہ عطا کر دیا. ایک حدیث پاک ہے بندہ جب دعا کرتا ہے یا تو دعا فوراً قبول ہو جاتی یا کچھ دیر بعد قبول ہوتی ہے.
یا اس کے بدلے میں کوئی اور شے عطا کی جاتی ہے یا اس کی دعا ذخیرہ کر لی جاتی. قیامت کے دن جب ان دعاؤں کے بدلے اس کو رتبے ملیں گے اور ایسے بڑے بڑے رتبے ملیں گے، فرمایا گیا ہر بندہ یہ آرزو کرے گا کاش میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی، کوئی دعا نہ قبول ہوئی ہوتی جو اللہ یہاں رتبے عطا کر رہا. تو اللہ کہتے ہیں اللہ یختص برحمتی من یشاء، وہ تو اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور وہ تو فضل فرمانے والا اللہ، فضل فرمانے والا. ایک شخص تھا، علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک کہ بنی اسرائیل کا شخص تھا، وہ بت کے سامنے بیٹھا ہے اور بت کو عربی زبان میں صنم کہتے ہیں، اور وہ اس کو پکار کے کہتا ہے یا صنمی یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت اے میرے بت اے میرے بت. اب وہ نہ سنے نہ دیکھے اور نہ مشاہدہ کرے کہ بھی کیا ہو رہا، گونگا بہرا اندھا، مگر پکار رہا ہے، اور پکارتے پکارتے اس کو عمر عزیز کا ایک عرصہ گزر گیا. فرمایا گیا روایت میں آتا ہے کہ جب 70 سال وہ پکارتا رہا اور بت نے کوئی آواز نہ دی تو غلطی سے، چونکہ بڑھاپا ہو گیا تھا، غلطی سے ایک دن منہ سے نکلا یا سمدی. سمد بے نیاز، کیا کہتا تھا؟ یا صنمی، اے میرے بت اے میرے بت. غلطی سے نکلا یا سمدی، اے میرے بے نیاز. تو غیب سے آواز آتا ہے لبیک عبدی، میرے بندے میں آ گیا. ساری زندگی نہیں پکارا، ساری زندگی اس کی طرف توجہ ہی نہیں تھی، ایک دن غلطی سے پکارا تو آواز آ گیا لبیک، بندے میں آ گیا، بندے میں حاضر ہوں، بتا بات کیا ہے. جب اتنی بات ہوئی نا تو فرشتوں سے راہ نہیں گیا. ایک فرشتہ عرض کرنے لگا پاک پروردگار وہ فلاں جگہ پہ ایک 90 سال کا بابا، پاک پروردگار ساری زندگی تجھے پکارتا رہا، مولا کبھی اس کو جواب نہیں دیا، اور اس نے ایک دن غلطی سے تیرا نام لیا، اس کو جواب دے دیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میں جواب نہ دیتا اس کو پتہ کیا چلتا سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. ساری زندگی جھوٹے کو پکارتا رہا، اس نے جواب نہیں دیا، سچے کو پکارا ہے. اگر سچا بھی جواب نہ دیتا یہ سمجھتا کہ بھی سارے برابر، اور تم کہتے وہ 90 سال کا ہو گیا اس کو جواب نہیں دیا. 90 سال کا ہو گیا ہے ابھی بھی نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، 90 سال کا ہو گیا ابھی بھی حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، 90 سال کا ہو گیا ہے ابھی بھی مطیع و فرما بردار ہے. اے فرشتوں یہ میرا جواب نہیں ہے تو بولو اور کیا ہے. فرمایا گیا جب تم اللہ کے حضور حاضر ہو نماز کے لیے آؤ تو یہ نہ سمجھا کرو میں اپنی مرضی سے آ گیا، یہ اللہ کا فضل ہے تمہیں اپنے سامنے لے آیا. ورنہ آپ دیکھیں کہ ہزاروں لوگ بازاروں میں پھرتے، کام کا وقت ہوتا ہے ہر شے چھوڑ دیتے، ہر شے چھوڑ دیتے ہیں، کیوں جی کام ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے. اور مسجد میں عصر کے وقت مغرب کے وقت آپ دیکھیں ایک صف ہوتی، 2 صفیں ہوتی، مسجد میں لوگ نہیں آتے، اتنے نمازی نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ اس لیے جی کاروبار کا وقت، کاروبار ہو رہا، وقت آئے اللہ کو چھوڑ دیتے. مگر ایسے عالم میں بھی بعض خدا خوفی رکھنے والے ایسے ہیں جو چلتی دکان چھوڑ کے گاہکوں کو بٹھا کے کہتے ہیں کہ بھئی آؤ نماز پڑھنے کے لیے، یا ٹھہر جاؤ مجھے اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھنا، اللہ کے حضور سر جھکانا. یہ ایسے لوگ ہیں جن پہ اللہ جب فضل فرماتا ہے تو انتہا کر دیتا. اسی طرح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص تھا اور اس نے توبہ کی. گناہ میں لذت ہوتی ہے، اور جب انسان زیادہ گناہ کرتا ہے وہ لذت آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی، پھر وہ گناہ بے لذتہ بن جاتا ہے، مگر عادت سے انسان مجبور اس کو کرنا شروع کرتا ہے. ایک گناہ شروع کیا، اس میں مزہ آیا، لطف آیا، لذت ملی، تو اس نے کیا کیا، اس نے دوبارہ کیا، پھر دوبارہ کیا. ایک وقت آتا ہے گناہ کی لذت ختم ہو جاتی، لذت ختم ہو جاتی ہے، پھر کیوں انسان کرتا ہے، عادت پڑ جاتی، عادت سے مجبور ہو کے گناہ کرتا ہے. حضور نے فرمایا کہ ایک دن اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑنے لگا، ملامت کرنے لگا کہ اللہ کے بندے تو کب تک یہ کام کرے گا. ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہوگا، ایک دن قبر میں جانا ہے. ساری زندگی تو بہاریں نہیں رہتی، ساری زندگی یہ معاملات نہیں رہتے، توبہ کر لیں. مصطفیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کا شخص تھا، اس نے سچی توبہ کر لی، مولا آئندہ کبھی گناہ نہیں ہو. سچی توبہ کی، چند روز تو اس پہ وہ عمل پیرا رہا. تو ایک دن مجبور ہو گیا، عادت سے مجبور ہو گیا، پھر گناہ کر بیٹھا، توبہ توڑ دی، پھر اس نے توبہ کر لی، پھر توڑ دی، پھر توبہ کی، پھر توڑ دی. 70 دفعہ اس نے توبہ کر کے توڑ دی. اب 70 دفعہ توبہ کر کے جب توڑ بیٹھا تو مایوس ہو گیا.
اور نکر پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا میں توبہ نہیں کروں گا. مولا کیا کہے گا کہ اے ابن آدم تو اچھی توبہ کرتا, تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا, توبہ کر کے تو توڑ دیتا. 70 دفعہ توبہ کی اور توبہ کر کے توڑ کے مایوس ہو کے بیٹھ گیا. جب بیٹھ گیا تو رات کے کسی پہر غیب سے آواز آتی ہے ابن آدم 70 دفعہ توبہ کر کے بھی تو ہی مایوس ہوا ہے, تیرا اللہ بھی مایوس نہیں ہوا. وہ کہتا ہے آجا ایک دفعہ اور آجا, سر جھکا دو آنسو بہا, دیکھ تو صحیح نا اللہ تجھ پہ کتنا فضل کرتا, اللہ تجھے معاف کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے اللہ یختص برحمتہ من یشاء, وہ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت